کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا۔ ہم سفیرو باغ میں ہیں کوئی دم کے چہچہ، بلبلیں اڑ جائے گی سونا چمن رہ جائے گا۔ موت سے ہے کس کو رستگاری، آج وہ کل ہماری باری ہے۔ صبح ہوتی ہے شام ہوتی ہے، عمر یوں ہی ناتمام ہوتی ہے۔ برادران گرامی، آواز تو میری اتنی نہیں ہے، ابھی آپ لوگ تو سامنے کوئی بلبل مدینہ کوئی مطلب جو ہے بڑے اچھے محبت کی دنیا میں پڑھ رہے تھے، ہم لوگ سماعت کر رہے تھے، اپنے دل کو تازگی بخش رہے تھے۔ یاد محمود، سبحان اللہ، اللہ والے بزرگان دین، آل پاک رسول جناب محمد رسول اللہ کی آل، وہ دنیا میں بظاہر تھے، آج پردہ ہے، تو ان کا فیض اس وقت میں بھی جاری تھا اور آج بھی ان کا فیض کے باڑے جو ہے بھرے ہوئے ہیں اور لٹ رہا ہے، فیض پانے والے پاتے ہیں۔ پیا حاجی محمود صاحب جیلانی کے بارے میں مجھے کہا جاتا ہے تو حقیقت میں اتنا میرا دل خوش ہو جاتا ہے تو میں کہتا ہوں یاد آئی محمود پیا کی، یاد آ گئی محمود پیا کی، یاد آتی چلی گئی، یاد آئی محمود پیا کی، یاد آتی چلی گئی، ہر نفس ماتوا کو مٹاتی چلی گئی۔ تو محمود پیا علیہ رحمہ کا فیض آج بھی جاری، لینے والا چاہیے، مانگنے والا چاہیے، ہاتھ پھیلانے چاہیے، عاجزی انکساری سے دو قطرے آنسو بہا دیا تمہارا بیڑا پار ہو جائے گا۔ وہ آج بھی ہمارے سامنے جلوہ گر ہے۔ تو دوستو، محمود پیا، سبحان اللہ، سبحان اللہ، واہ واہ، حقیقت میں ان کے عاشق احمد آباد کا بسم اللہ منزل والا حاجی غلام محی الدین صاحب نام تھا۔ جب جب پیا حاجی محمود صاحب جیلانی کا نام آتا تو رونے لگ جاتا۔ اس کے اوپر ایک طرح سے حقیقت میں اتنا گھنی آ جاتی اور کہتے کہ پیا کو یاد کیا، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو یاد محمود، یاد محمود دل سے میرے کیوں جائے، یاد محمود دل سے میرے کیوں جائے، وقت بیدار میرا، وقت بیدار میرا جاگ کے کیوں سو جائے، یاد محمود دل سے میرے کیوں جائے، صبح کا وقت ہے، صبح کا وقت ہے، آقا میری جھولی بھر دو، یاد محمود دل سے میرے کیوں جائے، وقت بیدار میرا جاگ کے کیوں سو جائے، جب نظر ہی میں، جب نظر ہی میں نہیں لاتے ان کا جمال، تو پھر ان کے دیوانوں سے، تو پھر ان کے دیوانوں سے دل کی صدا ٹکرائے، پھر ان کے دیوانوں سے دل کی صدا ٹکرائے۔ آخری شعر عرض کر
رہا ہوں. ٹوٹ جائے گا کمر، ٹوٹ جائے گا کمر، الفت کے چٹانوں کا غرور جب ان کی نظروں کے سامنے اپنے آپ کو پہ آئے. یاد محمود دل سے میرے کیوں جائے. درود پاک پڑھ لیجئے. اللہم صلی علی سیدنا نبینا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد صلاۃ و سلام علیک رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ. آپ سب تقریر سنتے ہی ہو، موت کے بارے میں بھی سنتے ہو. میں فیض کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں. میں ادنا غلام محمود ہوں. آپ کے سامنے وہ باتیں پیش کرنے جا رہا ہوں کہ آل پاک رسول کا دروازہ آج بھی کربلا کی دھرتی کے اندر امیر کارواں دوش پیغمبراں محمد رسول اللہ کے لاڈلوں نے اپنی مطلب جو ہے اس جوانی کو قربان کیا، اپنے مطلب جو ہے اولاد کو قربان کیا. ان کا فیض آج بھی جاری ہے. لینے والا چاہیے، اپنے اندر کشش ہونی چاہیے، اپنے اندر وہ ادب ہونا چاہیے. کیا نہیں ملتا؟ سب کچھ ملتا ہے. مانگنے کے لیے آنکھیں نم چاہیے. بے شک. تو برادران اسلام، ایک وقت زمانے کی بات ہے. اللہ اکبر. تو ایک بڑا مالدار آدمی تھا، اس نے شادی کیا. شادی کرنے کے بعد میں اللہ اللہ اس کی عورت انتقال کر گئی. اللہ اکبر. پریشان، گھر میں ایک ہی بچی. جب وہ پریشان ہوا، اس نے کہا اب اس کو کیسے نبھایا جائے، اس کی پرورش کیسے کی جائے. تو اس نے دودھ کی بوتل لاتا اور بچی کو پلاتا رہتا، اور بچی جو ہے دن بے دن پرورش کے اندر یکا یک جو ہے وہ بچی جوان ہو جاتی. اللہ اکبر. جب وہ بچی جوان ہو گئی تو اس بچی کے بدن کے اندر ایک مرض ظاہر ہو گیا. ایسا کوڑ کا مرض ظاہر ہوا کہ ساری کھال ٹوٹ کے گرنے لگی. وہ بڑا پریشان تھا. جس کو بھی کہتا بھائی کوئی علاج بتا دو، میری بچی کے لیے علاج کر دیں. یہاں تک کہ سارا بدن اس کا کوڑ سے بالکل بھر گیا، اور اتنی گھنی مطلب جو ہے اس کے اندر بو آتی. وہ عزیز اس کے اقارب نزدیک آتے اور کہتے کہ بھائی علاج کراؤ. وہ علاج کرنے کے لگا، ڈاکٹروں کو بلایا، حکیم کو بلایا، کسی سے کوئی علاج نہ لگا. چند روز کے بعد میں اس بستی کے لوگوں اکٹھا ہوئے، کہنے لگے وہ مسلمان نہیں تھا بلکہ وہ یہودی تھا. یہودی کو کہا اب تیری بیماری بڑھ جائے گی، ہمارے بچوں کے اندر یہ جو ہے وبا پھیل جائے گی. تم اپنی بچی کو یا تو لے کے چلے جاؤ یا زہر لا کے اس کو پلا جاؤ. اللہ اکبر. وہ باپ اپنی بیٹی کو کیسے زہر پلاتا ہے، کیسے گوارا ہو سکتا ہے. بہرحال وہ بہت کوشش کیا، لیکن لوگ باغ اس کے ایسے پیچھے پڑ گئے. بڑے بڑے نیتے، بڑے بڑے پنچ اکٹھا ہو کے کہنے لگے یا تو تم یہاں سے جو ہے چلے جاؤ، ورنہ جو تم نہیں جاؤ گے تو ہمیں مار توڑ کر تم کو اس کو بھگا دیں گے. اس لیے کہ ہمیں وہم ہے، ہمارے گھروں میں بچی ہیں، ہمارے گھروں میں تمام اولاد ہے. اگر یہ بیماری اثر کر گئی تو سارے کے سارے ختم ہو جائیں گے. اس بیچارے کو بڑا مجبور کیا، کہا تو نکل جا. وہ کہتا میں میرا گھر بار چھوڑ کے کیسے نکلوں گا. اللہ اکبر. مسلمانوں، یہ بزم ہے، یہ بزم نبی ہے. اللہ اللہ. آج تم اتنے مطلب جو ہے حقیقت میں اتنے غفلت کے اندر ہو، اپنا بڑا قیمتی ماہ وقت کا ہاتھوں سے خون بہا رہے ہو. تم نماز تک نہیں پڑھتے، تقریر ضرور سنتے ہو، ضرور دوستوں سنتے ہو، لیکن عمل نہیں کرتے. ارے میرے آقا سید العالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ واز فرما رہے تھے، میلاد کے اندر تقریر فرما رہے تھے. بیک وقت میرے آقا سید الانبیاء محمد رسول اللہ کو اپنی یہ گنہگار امت یاد آئی تو آپ نے رونا شروع کر دیا. اتنا زار و قطار رونے لگے. دیکھا تو ابوبکر صدیق اٹھے، ایک طرف فاروق اعظم اٹھے، ایک طرف جو عثمان غنی اٹھے، ایک طرف مولا علی اٹھے. عرض کرنے لگے یا رسول اللہ، ہمارے ماں باپ آپ پر قربان جائے. یا آقا آپ تو واعظ فرما رہے ہو اور آپ کیسے رو رہے ہو، کیا بات ہے؟ ہمارے ماں باپ آپ پر قربان ہو. آقا کوئی حکم ہو تو ہم حاضر ہیں. غلام انہیں کہا جاتا تھا، غلامی کا حق انہوں نے ادا کیا تھا، محبت کا حق انہوں نے ادا کیا تھا. ہم محبت کا ہم صرف دعویٰ کرتے ہیں، ہمارے اندر وہ جو ہے وہ اثر نہیں ہے دوستو، ہمارے اندر جو ہے وہ جذبہ نہیں ہے. ہم جو اپنا لے بس صرف ایک دکھاوا ہے، صرف دکھاوے سے کچھ نہیں ہوتا دوستو. حقیقت بات الگ
होती है, दिखावा अलग होता है। दोस्तों कहते हैं कि सच्चाई छुप नहीं सकती बनावट के उसूलों से, सच्चाई छुप नहीं सकती बनावट के उसूलों से, खुशबू आ नहीं सकती कागज के फूलों में। खुशबू आएगी तो गुलाब के फूल में आएगी, जिस फूल ने मेरे नबी का जो है मोहब्बत से उस गुलाब ने अपने अंदर वो जो है गुलाब का फैज हासिल किया है, तो दोस्तों उसी में खुशबू आएगी। बहरहाल नबी पाक अल्लाह अरे मुसलमानों, आज जिसके लिए तुम आए हो, आज जिसका हल जो है आज जो है नतीजा किया जा रहा है, खुदा की कसम थोड़ा देखो, तुम डरते नहीं हो क्या हाल होगा? आओ आओ मैं हदीस पाक का एक इत्र बयान करता हूँ। अल्लाह अकबर। मेरे नबी पाक बैठे हुए थे, सहाबा इकराम जलवा अफरोज थे। नबी पाक ने फरमाया अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर, अगर दुनिया का बिच्छू एक डंग मार देगा तो उस डंग का 3 दिन तक असर रहेगा। सुनो दोस्तों, गौर से खुद लेके जाओ, तो सुन के जाओ। ऐसे नहीं कि हम मदन में गया था कोई बात ना सुनाई, बल्कि आओ हम गुलाम महमूद है, आपको जो है ऐसी बात सुनाए जो थोड़ा बहुत दिल के ऊपर असर पैदा कर देना। जब वो ऐसा हुआ तो आका फरमाने लगे दुनिया का बिच्छू तो 3 दिन जहर रहता है, और अगर जहन्नम का बिच्छू डंग मारेगा तो कितना टाइम तक उसका जहर रहेगा। भाई तुमने सुना होगा आलिम दीन इस्लाम से, उलमाओं से, बुजुर्गों से, मुहक्किकों से, मुफस्सिरों से, लेकिन ये नाचीज कहता है मेरे आका ने कहा कि देखो सुनो, कब्र का बिच्छू है, कब्र के अंदर बिच्छू होंगे, जैसा इंसान होगा सब मरने वाला यकसा नहीं, सबकी मैयत एक तरह से नहीं, तो सबका कब्र भी एक तरह से नहीं होगा। जैसा जैसा इंसान वैसी ऐसी कब्र। अगर जैसे मुर्दे को कब्र में दाखिल करने के बाद में जमीन अर्ज करती है मौला तो हुक्म दे ताकि मैं इसके शरीर को एकदम जो है निचोड़ करके रख दूं। आसमान कहता अल्लाह तू हमें हुक्म दे दी ताकि मैं ऊपर से पत्थर बरसा कर इसको जमीन की गहराई में लेकर चला जाऊंगा। अल्लाह अकबर। तो दोस्तों एक बिच्छू कहता है कि हमें तुम इजाजत दी दो तो मैं एक डंग मारूंगा, एक मैयत को एक डंग लगाऊंगा। मेरे आका फरमाते हैं कि कब्र के बिच्छू का इतना जहर कातिल बताया है अल्लाह। तौबा 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 तौबा। अगर वो डंग मारेगा तो उसका जहर, ये नबी पाक मोहम्मद रसूलुल्लाह का फरमान है, ये मत समझना कि हमें हनीफ साहब कह रहे हैं अपनी तरफ से, नहीं, मैं तौबा करके बात करता हूँ। आका ने फरमाया उसका जहर 70,000 बरस तक नहीं जहर करेगा उसका। अल्लाह 70,000 बरस किसको कहते हैं अगर उसने डंग मार दिया तो दोस्तों खुदा से डरो। और कब्र है ना, अल्लाह अकबर, तो कब्र कैसा घर है दोस्तों, या अल्लाह, लेकिन सबकी कब्रें यकसा नहीं होगी। मैं ऐसे नहीं कहूंगा कि ना सबकी कब्र अलग अलग होगी। किसी की कब्र जहन्नम के गड्ढों में से गड्ढा होगा, किसी की कब्र जन्नत के बागों में से एक बाग होगा। लेकिन तैयारी करो, ये दुनिया दारुल फना है, वक्त चला जा रहा है, वक्त हमसे अलग हो रहा है। हम जो आज भी नींद के अंदर हैं, आज भी गफलत में हैं, सुन के चले जाते हैं। ए मेरे बंधु, ए मेरे दोस्त, ए मीठे मीठे मेरे भाइयों, कम से कम बैठ के थोड़ा गौर करो कि हम भी कम से कम एक सजदा कर लें। हो सकता है कभी एक सजदे के बदले अल्लाह तुम्हारे गुनाह माफ फरमा दे। ये तो रब के करम की बात है। तो वो यहूदी पीछे पड़ गए, सारे लोग पीछे पड़ गए, अल्लाह अकबर, पीछे पड़ गए कि तुम निकल जा। वो कहता मैं घर बार छोड़ के कैसे निकलूंगा, मेरी बच्ची है वो बीमार है। लेकिन बेरहम लोग थे, वो जाने वाला जो आदमी को निकालने के लिए आए थे वो कोई मुसलमान नहीं था, वो कलमा पढ़ने वाला नहीं था, बल्कि गैर मुस्लिम था, यहूदी था। लोगों ने आए और आकर भीड़ जमा के मारना शुरू कर दिया और उसको मारते मारते घर से बाहर निकाल दिया। अल्लाह अकबर। क्या जोर करता, उसका कोई भी नहीं था, वो था उसकी एक बेटी थी, बाकी कोई उसका साथ देने वाला ना था। अब उस बेटी को लेके घर छुड़ा दिया। लोगों ने, बस्ती वालों ने मार पीट किया खूब। जब वो लाचार हो गया, अब जा रहा है, जैसे जैसे दोपहर को घर से निकाला था, अब शाम होने लगी, कोई मतलब मकान नहीं, कोई रहने का नहीं, एक जंगल के अंदर, बयाबान के अंदर एक दर्द का सहारा लेके वहां जाके बैठा। बेटी को कहा बेटी तो अब यहाँ बैठ जा, क्योंकि बेटी का सारा शरीर इतना गल चुका था कि नाखून गिर रहे थे, चमड़ी गिर रही थी, सारा बदन उपला हो चुका था। अल्लाह अकबर। बेटी कह दी अब्बा
میں دیکھتی بھی نہیں، میری آنکھیں بھی نہیں۔ ابا مجھے چھوڑ کے تم چلے جاؤ گے، کوئی ایسا جانور آئے گا مجھے کھا جائے گا، کوئی چتا آئے گا پھاڑ ڈالے گا۔ باپ کہتا ہے بیٹی میں زہر لینے جا رہا ہوں، میں تجھے بھی پلا دوں اور میں خود بھی پی کے ختم ہو جائے، اب ایسی زندگی جینا ہمارے نہیں لیے۔ اللہ اکبر۔ بچی کو سلا دیا، رات ہوئی، وہ جلدی اٹھا، سویرے اٹھ کے گیا، باہر گیا کہ کچھ لے کے آؤں، بچی کو کچھ کھلاؤں۔ وہ بچی تڑپ رہی تھی اور باپ کی ہارٹ کم ہوئی اور زیادہ رونے لگی۔ روتے روتے اسی درد کے اوپر کبوتر آگے بیٹھا، ایک کبوتر آیا، اللہ اکبر۔ وہ کبوتر آیا، شبنم کا ٹائم تھا، کبوتر جیسے وہ لڑکی سوئی ہوئی تھی، کبوتر نے اپنے پنکھیاں پھڑپھڑائی اور پھڑپھڑانے سے وہاں جو ہے وہ قطرہ، شبنم کا قطرہ ایک آنکھ کے اندر گرا۔ اب جب اس نے آنکھ ایسے مسلی تو نظر ہو گئی، نظر کھل گئی۔ جب دوسری آنکھ کی طرف ہوا تو پھر اس نے اپنے پنکھیاں پھڑپھڑائے کبوتر نے، تو پھر دوسری آنکھ بھی کھل گئی۔ اب جیسے باپ آیا، ہاتھ میں زہر لے کے آیا بوتل میں کہ ابا کیا کر رہے ہو، ابا کیا کر رہے ہو؟ بولے بیٹی میں زہر تلاش کر رہا تھا، آج مجھے مل گیا ہے، اب میں اور تم دو ہی جو ہے ختم ہو جائیں گے، دنیا میں رہنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ ارے ابا حضور میں آپ کو بتاؤں کہ میں جب رات کا پچھلا پہر تھا تو پھڑپھڑاہٹ کی آواز آ رہی تھی اور کوئی پرندہ آیا اور اس کے پرندے نے وہ شبنم کا چھیٹا پڑا، اس نے ان چھیٹوں کو جیسے چنبش دیا اور جوش دیا تو شبنم کا چھیٹا اچھل کر میری آنکھ کے اندر پڑ گیا، تو میری آنکھ کھل گئی۔ جب دوسرا چھیٹا پڑا تو دوسری آنکھ بھی کھل گئی اور میں بالکل اب دیکھ رہی ہوں۔ باپ نے کہا بیٹی ایسا کیسا پرندہ، کون پرندہ تھا؟ دیکھا تو کبوتر ابھی تک بیٹھا ہی تھا۔ اب کبوتر سے کہنے لگا اے کبوتر تو ہمارا معبود ہے، تو ہی ہمارا اللہ ہے، تو ہی ہمارا رکھوالا ہے۔ آج میری اندھی بیٹی بیمار اور جس کے ناخن گر رہے تھے، ہم تجھے ہی مانیں گے، ہم تجھے پوجا کریں گے۔ کبوتر نے دربار الہی کے اندر عرض کیا اے مولا تھوڑی دیر کے لیے مجھے زبان عطا فرما دے، اے اللہ تو تھوڑی دیر کے لیے زبان عطا کر دے تاکہ میں یہودی کو کہہ دوں کہ یہ کیسے ہوا اور کیوں ہوا، یہ ساری حقیقت کر دوں تاکہ جو ہے وہ یہ بچ جائے۔ آخر اللہ تعالیٰ جل جلالہ جل شانہ کی رحمت جوش میں آئی، کبوتر کی زبان کھلی۔ کبوتر کہنے لگا اے بھائیے میں کوئی خدا نہیں ہوں، خدا وہ ایک ہے، وحد اللہ شریف کی ذات ہے، اللہ وہی ہے، وہی سب کا مالک ہے، وہی سب کو پیدا کرتا ہے۔ لیکن سن، میں اپنے بچوں کو کھلا رہا تھا اور میری بیوی بھی ساتھ میں تھی، اچانک ایک پرندہ اڑتا ہوا کربلا کی دھرتی سے آیا، اس نے آ کے مجھے کہا کہ تم اپنے بچوں کے ساتھ میں کھانا پینا کر رہے ہو، تم موج کر رہے ہو، تم پھڑپھڑا رہے ہو۔ ارے سنو سنو، آج آل پاک محمد رسول اللہ میدان کربلا کی دھرتی کے اندر وہ جو ہے کربلا کے سارے میدان کو اپنے خون سے رنگ دیا ہے اور تو عاشق ہو کے یہاں بیٹھا ہے، تو یہ کیسے غیرت نہیں آتی؟ کبوتر کہتا ہے دوست مجھے غیرت نے اور عشق رسول اللہ سے میں جو ہے تر اتار تھا، میں اڑا اور گیا میدان کربلا کے۔ کربلا میں پہنچا تو میں نے وہاں نہ دیکھا حضرت امیر کارواں کو، نہ دیکھا عباس کو، نہ دیکھا قاسم کو، نہ دیکھا علی اکبر کو، نہ دیکھا میں علی اصغر کو، بلکہ زمین وہ جو تھی خون سے رنگین تھی۔ میں وہاں جا کے بیٹھا، میرے پروں میں وہ زمین لگی، اس سے جو ہے ایسی مطلب جو ہے میرے اندر یہ اثر پیدا ہو گیا کہ میں جو ہے وہاں سے آ رہا ہوں۔ میں نے دیکھا کہ یہ تم لاچار ہو گئے، اب اپنی موت کو حرام کر دو گے، اس لیے کہ میں آل پاک محمد رسول اللہ کا مجھے فیض ملا ہے، میں کوئی خدا نہیں ہوں، بلکہ تو صحیح دل سے آج سے کلمہ پڑھ لے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ یہودی مسلمان ہو گیا، یہودی مسلمان ہوا، دل کو جو ہے سکون ملا۔ تو دوستو آل پاک رسول کا فیض آج بھی جاری ہے، آج بھی روا دوا ہے، کوئی لینے والا چاہیے۔ شاعر کہتا ہے یا رسول اللہ تیرے یہاں کمی ہے کیا، تیرے یہاں کمی ہے کیا؟ جو کمی ہے ذوق طلب میں ہے، جو پینے والے آج بھی ہے، وہی وعدہ ہے، وہی جام ہے۔ سبحان اللہ۔
برادرین گرامی، ایک کبوتر کے اندر دیکھو اللہ نے آل پاک رسول کا صدقہ عطا فرمایا کہ جس سے وہ کوڑ کی بیماری تھی وہ ختم ہو گئی، وہ لڑکی تازہ تر ہو گئی، سارا بدن اس کا ایک دم جیسے پہلے سا حسین ایسا ہو گیا۔ اور باپ اور بیٹی جب اس گاؤں میں گئے تو گاؤں والے آگے چل کے کہنے لگے ارے بھیا کون سا علاج کیا تم نے، کہاں سے جو ہے ڈاکٹر بلایا، تم نے کہاں سے حکیموں کو بلایا؟ وہ کہتا ہے کسی سے نہیں بلایا، پہلے میں تو غیر مسلم تھا، اب تو میں نے کلمہ پڑھ لیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ یہ آقا اہل بیت کی جو ہے ان کا فیض ہے کہ وہاں سے کبوتر گیا اور وہاں سے واپس آیا تو اس کے پروں میں اور اس کے پیروں کے اندر اتنا فیض کہ اس نے میری لڑکی کو پہ ایک دھنی دیا اور پھڑپھڑانے ساری بیماری ختم ہو گئی۔ تو دوستو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آج بھی یہ حاجی محمود صاحب جیلانی علیہ الرحمہ کا فیض ہے، لینے والا چاہیے، لینے کے لیے آنکھ نم چاہیے، کیا نہیں ملتا ہے؟ سب کچھ ملتا ہے۔ میں تو یہ کہتا ہوں اے سیاد خدا کے لیے میرے پر نہ جلا، اے سیاد خدا کے لیے میرے پر نہ جلا، میں قفس میں بند ہوں، قفس تیرے گھر میں ہے، میں قفس میں بند ہوں، ارے تم قفس میں بند ہو جاؤ اور پھر نیت کر لو کہ ہماری نیت یہ ہے کہ جب تک ہم دنیا میں ہیں اور آخری وقت میں پیا حاجی محمود صاحب جیلانی علیہ رحمہ کا وہ دربار ہم کو مل جائے۔ جب تو کہا اے سیاد خدا کے لیے میرے پر نہ جلا، میں قفس میں بند ہوں، قفس تیرے گھر میں ہے، مار دے ٹھوکر پیا حاجی محمود صاحب جیلانی تاکہ میرا مزار آپ کے ارد گرد میں ہو جائے۔ سبحان اللہ۔ دوستو حق تو یہ ہے، لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ تم جو دعویٰ کرتے ہو نہیں، مجھے بہت دکھ ہوتا ہے۔ آپ میرے بھائی ہو، میں آپ کا بھائی ہوں، انتقال کرنے والا بھی ہمارا پیر بھائی تھا، ہم اس کے لیے دل سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ اسے جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ میں کہہ رہا تھا نبی پاک اتنے روئے اللہ کے پیارے حبیب، صحابہ کھڑے ہو گئے اور آدب سے گردنیں جھکا کے کہنے لگے یا رسول اللہ، یا آقا ہمارے ماں باپ آپ پر قربان جائے۔ میرے آقا فرماتے ہیں اے صحابو میری امت گنہگار نماز نہیں پڑھتی ہے، مجھے اس کا دکھ ہے کہ اس کا کیا حال ہوگا۔ تو دوستو آقا اتنے روئے اللہ اللہ، تو رو کے آپ نے جو ہے حقیقت میں تمام اپنی قمیص تر ہو گئی، اور توہی بھی صحابہ نے کہا سرکار دو جہاں اسی دھن کے اندر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ درود پاک پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا نبینا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد بارک وسلم کما تحب و ترضى ان تصلی صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ۔ میرے آقا کھڑے ہو جاتے ہیں، اللہ اکبر، صحابہ سب دیکھتے رہ گئے، کوئی کہہ نہیں سکتا تھا، کس کی ہمت ہوتی جو آمنہ کے لال سے کچھ کہہ سکے، سب مؤدبانہ ادب سے کھڑے ہوئے تھے۔ آقا جو ہے وہاں سے روانہ ہو گئے، کاشان نبوت چھوڑ دیا یا مسجد نبوی کو خیر بات کر کے جنگل کی طرف چلے گئے۔ اللہ اکبر، اپنے اس امت کے لیے اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ صحابوں نے بیان کیا جب میرے آقا محمد رسول اللہ کو قبر میں سلا دیا تھا، لیکن پھر بھی آپ کے ہونٹ ہل رہے تھے، تو صحابوں نے دل میں سمجھا، بولی صاحب ابوبکر نے سمجھا شاید وہ میں آقا کچھ کہنا چاہ رہے ہیں۔ دوسرے صحابی کو خیال آیا نہ معلوم آقا کچھ عمر کے بارے میں کہہ رہے ہیں، نہ معلوم آقا جو ہے مولا علی کے بارے میں کہہ رہے ہیں، نہ معلوم عثمان غنی کے بارے میں کہہ رہے ہیں۔ تو لوگ اندر اترے، حضرت فاروق اعظم اندر اتر کر قسم خدا کی اے مومنو، اے میٹھے میٹھے مسلمان بھائیو، میرے آقا جب قبر کے اندر سلا دیے گئے تب بھی آپ کو نہ بھولے، آپ کو رنگ ساباز ہے کہ آپ سبھی بھول کے بیٹھے ہو۔ فاروق اعظم نے مولوی صاحب کان لگایا، فاروق اعظم نے کان لگایا تو میرے آقا کے ہونٹ ہل رہے تھے اور آپ یہ فرما رہے تھے رب حبلی امتی، رب حبلی امتی، رب حبلی امتی۔ کتنا تمہیں یاد کیا ہے، کتنا آقا نے غم ستایا ہے۔ دوستو نماز پڑھو، نماز کی پابندی کرو، اپنے آپ کو پاک اور ستھرا بنا لو، انشاءاللہ العزیز آج نماز پڑھتے رہو گے تو آپ کا سارا کام عبادت میں لکھا جائے گا۔ جو بھی کام کرو گے تو میں عرض کر رہا تھا سید دو جہاں امت کے حالات دیکھ کر، امت کے حالاتوں کو دیکھتے ہوئے روتے روتے ایک جنگل میں چلے گئے۔ اللہ اکبر، اس جنگل کے اندر ایک پہاڑ تھا، اس پہاڑ کی گہرا میں جا کے آپ سر سجدے میں رکھ کر رو رہے تھے۔
اللہ سے عرض کر رہے تھے اے میرے مالک مختار، اے سارے جہان کے پیدا کرنے والے رب کریم رحیم، تو جو ہے میری امت کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اللہ اللہ، ایک دن نہیں بھائی، ایک گھنٹہ نہیں، تم راہ سے آئے ہو یا کہیں سے بھی آئے ہو، کھوکھا سے آئے ہو، ہم تھوڑی دیر کے لیے گھر نہیں جاتے ہیں تو دل بھر میں گھر والے بھی افسوس کرتے ہیں اور ہم بھی غم میں ڈوب جاتے ہیں۔ قربان جاؤ محمد رسول اللہ کے ان جذبات، اپنی امت کی محبت کے اوپر کہ آقا رو رہے ہیں۔ اب دن غروب ہو جاتا ہے، آقا اسی پہاڑی کی خلا میں رو رہے ہیں۔ اللہ اللہ، اے دوستو، پھر وہ صحابہ اکرام آئے کہ آقا مسجد نبی میں نہیں آئے، کاشان نبوت میں کہیں آتے جاتے نہیں دیکھتے، کہاں گئے؟ پوچھا گیا، کوئی پتہ نہیں۔ حضرت ماں خاتون جنتہ بی بی فاطمہ سے بھی پوچھا گیا، سب جو ہے اسٹاف سے پوچھا گیا کہ پتہ نہیں۔ رات بھر روتے رہے، سجدے کے اندر سب رکھے ہوئے۔ اللہ اللہ، اے مسلمانوں، تھوڑا رحم کھاؤ، اپنے اوپر تھوڑا رحم کھاؤ۔ کیوں اپنا وقت ضائع کر رہے ہو؟ برباد کیوں کر رہے ہو؟ تمہارے وقت کی قدر کرو، تم تو انشاءاللہ قدر کرو گے تو کامیاب ہو جاؤ گے۔ بہرحال آقا 3 دن ہو گیا، آہوزاری کر رہے، رو رہے اللہ کے دربار میں۔ کسی سے پوچھا، ایک صحابی نکلا مدینے پاک سے، اس نے پوچھا کہ کہیں ہمارے آقا کو تو نہیں دیکھا؟ ہمارے آقا سید الانبیاء کو تو نہیں دیکھا؟ امام الانبیاء محمد رسول اللہ کو تو نے کہیں دیکھا؟ اے بھائیے، میں نے کچھ نہ دیکھا، یہ پہاڑی کے اس کھوئی کے اندر سے آواز آتی ہے اور میں بکریاں چلاتا رہتا ہوں تو میری بکریوں نے چرنا پینا بند کر دیا، اللہ، کھانا پینا بند کر دیا۔ ایک آواز آتی سریلی، وہ آواز ہم سنتے ہیں، دیکھا نہیں ہے۔ تو 3 دن ہو گئے۔ اللہ اکبر، اس امت کے خاطر نبی پاک تو پاک ہیں، انہیں کیا ضرورت، لیکن اپنی امت کا غم جتا رہے تھے، سبق دے رہے تھے تمام اہل دنیا والوں کو کہ اللہ کا خوف پیدا کرنا، جب وقت آئے نماز کے لیے سر جھکا لینا۔ لیکن دوستو، ہمیں کوئی پرواہ نہیں، سن کے جاتے ہیں اور کانوں سے جھاڑ دیتے ہیں۔ اللہ رحم فرمائے ہماری حالتوں پر، ہمارے نوجوانوں کو۔ میری انگلی میں لگ جائے نا، ایک میری یہ چٹو انگلی میں لگے تو میرا دل پریشان ہوگا، دوسری انگلی کٹے گی تب بھی پریشان ہوگا، یہ بھی انگلی، پورے ہاتھ کی انگلی کٹ جائے گی، دل بے چین ہو جائے گا۔ تو دوستو، آپ کیوں نہیں سمجھ رہے ہو؟ اللہ اکبر، وہ جہنم کی کیسی آگ ہوگی۔ بہرحال نبی پاک کو 3 دن ہوا، صحابہ اکرام نے بیٹھ کر ایک مشورہ کیا، آخر آقا کہاں ہے؟ چلو ڈھونڈنے چلے۔ جب ایک دستہ مسجد نبوی سے یہاں سے صحابہ اکرام اکٹھا ہو کے گئے، جا کے بکریوں والے سے پوچھا، اے بکریوں والے بتا، ہمارے آقا کو دیکھا؟ آج 3 دن ہو گیا ہے، 3 رات گزر گئی ہے۔ کہا ہاں، اس کھوئی کے اندر سے آواز آتی ہے۔ صحابہ اکرام جلیل القدر حضرت صدیق اکبر، فاروق اعظم جیسے تمام صحابہ گئے، جا کے عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ سر سجدے سے اٹھا لیجیے، آقا ہمارے ماں باپ پر قربان جائے، آپ کی راتیں گزر گئی، دن بھی گزر گیا، آقا آپ سر اٹھا لیجئے۔ صحابہ نے بہت کوشش کیا، من تن دھن سے رو رو کے کیا، لیکن آقا دو جہاں تاجدار مدینہ محمد رسول اللہ نے سر سجدے سے نہیں اٹھایا۔ اب کہا کیا کریں؟ آقا ہماری باتوں پہ نہیں آ رہے ہیں، چلو چلو مشورہ کیا، اپنے چلے حضرت ماں خاتون جنت بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دربار میں جائیں، وہاں جا کے دستخط دیں اور ماں خاتون کو ساتھ میں لے کر آئیں، کیونکہ ماں خاتون میرے آقا کو اتنی پیاری تھی، جب بھی دیکھتے مسکرا جاتے، جب بھی کہتے میرے دل کی بیٹی فاطمہ ہے۔ اللہ اللہ، تو گئے فاطمہ کو جا کے کہا، تو بی بی فاطمہ نے اپنی چادر اوپر باندھا اور صحابہ اکرام کے ساتھ ساتھ میں آگے آگے آپ چل رہی تھی، صحابہ اکرام تمام نظریں چھپائے ہوئے پیچھے پیچھے چل رہے تھے۔ جیسے جیسے اس غار کے اندر گئے، اس پہاڑی کے کھو کے اندر گئے، تو آقا دو جہاں تاجدار مدینہ محمد رسول اللہ دعا فرما رہے تھے، اللہ کے دربار میں جو ہے بار بار کہہ رہے تھے، اللہ رب حبلی امتی، رب حبلی امتی، رب حبلی۔ اللہ اللہ، صحابہ اکرام
اکرم نے کہا، رسول پاک نہ سر اٹھایا، خاتون جنت نے اپنے جو ہے محمد رسول اللہ ہاتھ چومے خاتون جنت کہنے لگی، ابا سر اٹھا لیجیے، ابا سر اٹھا لو، ابا آپ بیٹھے ہو جاؤ۔ لیکن حضور نہیں سن رہے تھے۔ حضرت خاتون جنت وہ بجے محمد رسول اللہ کی بیٹی تھی، جلال آ گیا، کہنے لگی، اے آقا آج تک میں نے کبھی اپنے سر کو کھلا نہ کیا جو آسمان نے نہ دیکھا ہو، نہ کسی مرد نے دیکھا ہو۔ یا رسول اللہ اگر آپ سر نہ اٹھاؤ گے تو میں اپنی چادر کو پھینک دوں گی اور میرا سر کھلا کر دوں گا۔ اللہ اب جیسے یہ سنا آقا دو جہاں تاجدار مدینہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دیکھا کہ خاتون جنت آہو زاری پسینہ پسینہ اور عرض کر رہی، ابا حضور کھڑے ہو جاؤ، ابا حضور کھڑے ہو جاؤ میرے باپ۔ اللہ اکبر، اللہ الصمد۔ ہے مسلمانوں، تمہارے لیے نبی پاک نے کتنا اوزاری کیا، تھوڑا سا تو کم سے کم ایک تھوڑا تو اس کے اوپر وچار کر لو کہ آج کے بعد میں ہم گناہ نہیں کریں گے، گناہوں سے توبہ کریں گے، اور انشاءاللہ جیسا ہوگا ہم نماز پڑھیں گے۔ تو دوستو نماز ہے نا وہ قبر کی روشنی، نماز قبر کی روشنی ہے دوستو۔ بہرحال عرض کر رہا تھا، نبی اعظم نے سر اٹھایا، ماں خاتون جنت بھی ہچکی لگ رہی تھی، ان کو بھی سکون ملا۔ اب آقا دو جہاں محمد رسول اللہ جیسے وہاں سے کھڑے ہوئے کہ میں عمر کہا، اے فاطمہ تم آ گئی، میں مجبور ہو گیا، اگر تم نہ آتی تو جب تک میں ساری امت کو نہ بخشواتا تو میں اپنا سر سجدے سے نہیں اٹھاتا۔ اللہ اکبر۔ آ گئی فاطمہ، اٹھے، وہاں سے نبی پاک چل رہے تھے، پیچھے فاطمہ چل رہی تھی، پیچھے صحابہ اکرام چل رہے تھے، اور جو ہے چلتے چلتے مسجد نبوی کے اندر آئے، آ کر بیٹھے۔ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ آپ جو دعا فرما رہے ہو اللہ جو ہے ہم تمام امت کو یہ توفیق عطا فرمائے، آپ دعا فرماتے رہو۔ تو دوستو تمہارے لیے تمہارے خاطر نبی اعظم نے کتنی تکلیف اٹھائی ہے، اللہ اکبر۔ تاریخ بیان کرنے سے قاصر ہے، محبوب نے اتنا دکھ دیکھا ہے، مکے کی سرزمین میں کبھی پتھر برسائے گئے، کبھی جو ہے آپ کو دھکے دیے گئے، کبھی آپ کو گرایا گیا، کبھی آپ کے اوپر اوجریاں پھینکی گئی، لیکن نبی پاک وہ ذات تھی جس نے کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا جھنڈا لہراؤں گا۔ دوستو تم تھوڑا بھی اپنا وقت نہیں نکال سکتے، نماز میں کتنا وقت نکلتا ہے۔ آج یہ چلے گئے، آج مرحوم رحمت اللہ چل بسی، اب کیا نماز پڑھنے کا وقت ملے گا؟ اتنا ہی ٹائم لگے گا، ہمارا اور آپ کا اتنا ہی فاصلہ ہے۔ تو دھیان رکھو، اپنے آپ کو گناہوں سے بچاؤ، توبہ کرو، سچے دل سے توبہ کرنا ہر گناہ سے۔ دوستو اللہ والوں کا تو فیض ایسا ہے کہ حضرت سعدی رحمت اللہ علیہ ایسے ولی تھے، کچھ لوگ کھڑے ہوئے تھے شراب پی تو انہوں نے دیکھا اور پھر کہہ کیا رہا تھا، اللہ 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 کر رہا ہے۔ آپ کو ایسی دھن میں آئے گی، شراب پی رہا ہے، اللہ اللہ کر رہا ہے، اس کا دامن پکڑا، کھینچ کے لائے پانی پی، اس کا منہ دھوا، اس کے کپڑے دھوئے کہ ارے تو ایسا جو ہے شراب پی کے تو اللہ کا نام لے رہا ہے، یہ صاف کر کے آپ چلے گئے۔ اللہ اکبر۔ اللہ والوں کی نظر ہے، آنا کے پایا کی نظر مصرا زرساک تن میگسرا ہما صدر ولی، اللہ والوں کی نظر پڑ جاتی ہے نا تو کائنات اس کی دنیا کے اندر انقلاب آ جاتا ہے، انقلاب برپا ہو جاتا ہے، سنور جاتا ہے، برا ہوتا ہے اچھا ہو جاتا ہے، ظالم ہوتا ہے مہربان ہو جائے گا۔ لیکن دل کی دنیا جب میلی ہے اس کو صاف نہیں کرو گے تو کبھی مطلب جو ہے آپ صاف ستھرے نہیں ہو سکتے۔ تو دوستو میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ بزرگ کے ہاتھ لگنے سے، محمود پیا کا جس کو ہاتھ لگ گیا ہو وہ کب نماز نہیں پڑھے گا؟ میرے محمود پیا کے جو ہے پاس میں رہے ہوں وہ کیسے نماز نہیں پڑھیں گے؟ ان کو کیسے نیند آئے گی؟ قسم خدا کی جنہوں نے ان کو دیکھا ان کی صحبت میں بیٹھے تو وہ آج بھی اپنی نماز قضا نہیں کر رہے ہیں اور خوف خدا سے لرزہ پر اندام رہتے ہیں۔ دوستو ہمیں ایسا مرشد کامل ملا، اللہ اللہ، نبیوں میں نبی اعظم محمد رسول اللہ ملے، اور اولیاء میں غوث پاک ملے، اور غوث پاک کی اولاد میں محمود پیا ملے۔ کیا باقی رہا؟
فرض نماز جو ہے یہ نہیں چھوٹے گی، کتنا بھی آپ کرو، چاہے جلسہ مناؤ، چاہے میلادیں پڑھاؤ، چاہے تقریریں کرو، لیکن جب تک تم نماز نہیں پڑھو گے تو رب کی بارگاہ میں قابل قبول نہیں ہے۔ دوستو اپنے آپ جو ہے اپنے آپ کوشش کرو، ہم بار بار آپ کو ہاتھ جوڑ کے کہتے ہیں، لیکن ہمارے اندر انقلاب کیوں نہیں آتا؟ اس لیے کہ ہمارا دل سیاہ ہے، دل ہے نا، دل کے بارے میں کہا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، رب کہتا ہے میرے ذکر سے تمہارا دل مطمئن ہو جائے گا، دل صاف ہو جائے گا۔ اب دل کیسے صاف کریں؟ مولانا حنیف صاحب کہتے ہیں دل صاف کرو، یار کیا کوئی چیر کے دل صاف کریں گے؟ نہیں بھئیے، یہ کپڑے ہیں نا صابن سے صاف کرتے ہو، سوڈا سے صاف کرتے ہو، لیکن تمہارے دل کی دعا بتا دوں کہ اگر دل صاف کرنا چاہتے ہو تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھو گے تو دل کا میل چلا جائے گا، دل صاف اور ستھرا ہو جائے گا۔ اور یہ دل ہے نہیں، یہ سید کونین نے فرمایا یہ دل ایک آئینہ ہے، ایک آئینہ، آئینے کے اندر میرے آقا بیٹھے ہوئے تھے، صحابہ اکرام بیٹھے ہوئے تھے، ابو جہل آیا کالا کلیٹا آ کے کہنے لگا اے محمد عبداللہ میں نے تمہارے جیسا کالا نہیں دیکھا، میرے آقا فرماتے ہیں صدقنا تو نے ٹھیک کہا۔ وہ چلا گیا، وہ کالا چلا گیا، تھوڑی دیر کے بعد میں سیدنا صدیق اکبر تشریف لائے اور کہنے لگے یا رسول اللہ فدا کا بھی امی، میرے ماں باپ آپ پر قربان جائے، آقا میں نے آپ کے جیسا حسن و جمال اس سرزمین عرب کی دھرتی میں کسی کو نہ پایا۔ تو میرے آقا نے فرمایا صدیق صدقنا، تم نے ٹھیک کہا، اس لیے کہ تمہارا دل روشن ہے اور مجھے اللہ نے آئینہ بنا کر بھیجا۔ آئینے میں وہی چیز دکھتی ہے جیسا چہرہ ہوگا، جیسا اس کا لباس ہوگا۔ تو دوستو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اپنے دل کی صفائی کرو، کلمہ پڑھتے رہو، کلمہ پڑھتے رہو، کلمہ پڑھنے سے اپنے آپ میل نکل جائے گا۔ کہو گے میل کہاں سے آئی؟ تو یہ آنکھ سے میل اندر پریش کرتی ہے، آنکھ سے دیکھا آپ نے، برا دیکھا، کسی کی طرف نظر اٹھائی، وہی نظر آپ کے دل کے اندر جا کے اثر کیا، پہلا ایک دل جتنا داغ پڑے گا، پھر توبہ نہ کرو گے تو بڑھتے 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 وہ پورا دل کالا ہو جائے گا۔ پھر چاہے تقریریں کرو، کچھ بھی کرو، وہ مڑ نہیں سکتے، وہ پس و پیش نہیں ہوں گے، وہ اپنی جگہ پر اٹل رہیں گے، اس لیے کہ دل تو کالا ہو چکا ہے۔ اس دل کی صفائی کے لیے کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ یہ بزرگ ہیں اولیاء، اولیاء کے رمضان الگ الگ ہے، ہم اور آپ کی سمجھ میں نہیں آئے گی۔ وہ بزرگ کا نام مجھے یاد نہیں آ رہا ہے، وہ بیٹھے وضو کر رہے تھے، وہ اللہ رحم کرے ہمارے پیا حاجی محمود صاحب جیلانی کے دربار سے فارغ ہو کے آئے ہیں نوے مولوی، تو وہ بھی کوئی مولوی، وہ تو ایسے تھے، ہم لوگ تو جو ہے سنی ہیں، تو دو مولانا نے دیکھا کہ وہ حضرت اولیاء وضو کر رہا تھا یہ ناڈے کی پاڑ پر، تو انہوں نے وضو کیا، وضو میں 4 فرض ہیں، اس سے زیادہ تو ہے نہیں بھائی، ایک تو جو ہے منہ کا دھونا فرض، ایک پانی سمیت ہاتھ دھونا، ایک چوتھائی سر کا مسح کرنا، ایک پیروں کو جو ہے ٹونا سمیت دھونا، یہ 4 فرض ہوئے۔ وہ دیکھ رہے تھے کہ اب یہ جو کہتے ہیں نا ولی ہے، یہ کوئی کہ اولیاء ہے، تو انہوں نے چوتھائی سر کا تو مسح کیا لیکن پورا سنت کا مسح نہیں کیا، تو کہنے لگے اب اس کی پتہ چلے گا، اس کا اب پتہ چلے گا، آئے اپنے پاس میں تو اپنے اس کو ایسا ہلائیں گے کہ اس کی دمڑی جو ہے اکھیڑ ڈالیں گے۔ تو دعویٰ کرتا ہے تو نے سنت کے خلاف کیا۔ وہ بزرگ سمجھ گیا، یہ تو ہم اور آپ دیکھتے ہیں صرف ظاہر دیکھتے ہیں، اللہ والے دلوں کو دیکھتے ہیں، اللہ والے دلوں سے واقف ہوتے ہیں کہ کیا کہنا چاہتا ہے۔ بہرحال وہ نزدیک آ گئے، کیا کہنا چاہتے ہو بھائی، کیا کہنا چاہتے ہو؟ بولے حضور آپ نے مسا کیا نا تو سنت کے خلاف کیا۔ آپ نے کہا سنو بیٹھ جاؤ، انہوں نے پڑھا کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ 3 دفعے کہہ کے سر کو اٹھا لیا، اللہ اکبر۔ اب سر اٹھا کے تالاب کے پانی میں ڈال دیا۔ اب وہ کہہ رہے ہیں بھیا 2 ہوتے نا، وہ ایک دوسرے کو ایسے گھدا مار رہے ہیں، اب کچھ مت کہنا، اب کچھ مت کہنا، خیر نہ ہوگی اپنی، یہ جو ہے نا واقعی میں ولی ہے۔ پھر انہوں نے کلمہ طیبہ پڑھا لا الہ الا اللہ کہا اور سر رکھا اوپر، تو جیسے پہلے تھے ایسا ہو گیا۔
وہ توبہ کیا، ولیوں کی طرف سے انہوں نے پیر پکڑے کہ ہم نے دل میں ایسا خیال کیا تھا، آپ نے میرا خیال پورا کر دیا۔ تو اللہ والوں کی باتیں، بزرگان دین جو جس سے ٹچ ہو جائے اس کی دنیا دل بھی بدل جاتی ہے، اور وہ سارا سنسار بھی اس کا تبدیل ہو جاتا ہے، اور وہ رائے راست پر آ جاتا ہے۔ رب کے دربار میں دعا کریں اللہ تعالیٰ جل جلالہ جل شان ہو، ہم جس کے لیے آئے ہیں مرحوم رحمت اللہ کے لیے، تو اللہ پاک آج کی بزم، آج کی محفل، ان تمام کے پڑھنے سے اس کا ثواب مرحوم کو پہنچائیں، اور اللہ اسے جنت عطا فرمائے، ان کی اولاد رشتہ داروں کو سب کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔